زیادہ عظمت والا ہے۔ اب لوگ اس دن میں کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے نا یہ بھارا دن ہے، تو جو جمعے کا دن ہے نا یہ بھارا دن نہیں ہے، یہ لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہیں اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی برکت والا ہے، اور اس دن میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ایک عمل کرنے کے بدلے میں جو اس کو اجر ملتا ہے وہ 70 گنا ملتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس دن میں جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو انسان نیکیاں کرے گا اس کو اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ملے گا۔ اسی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ہر وقت اس دن میں زیادہ تر انسان کے ارد گرد زیادہ گھومتا ہے کہ کہیں یہ اتنا برکت جو دن ہے، یہ اتنا یہ عظمتوں والا جو دن ہے، اس میں کوئی نیکی نہیں کرتا۔ یہ شیطان تو انسان کا ہے دشمن، لہذا وہ کب آنے دے گا اس کو نیکی کی طرف، کب آنے دے گا عبادت کی طرف، کب آنے دے گا اس کو ریاضت کی طرف، کب آنے دے گا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اس کو وہ آنے دے گا نہیں۔ حقیقت بات ہے وہ آنے نہیں دے گا، وہ اس کا دل لگائے گا کہ وہ ٹی وی دیکھ، ڈرامہ دیکھ، کوئی فلم دیکھ، کوئی گانا سن لے، اس کو کسی نہ کسی طرف راغب کرے گا، کہے گا کہ تمہارا فلاں کام رہتا ہے، انسان کو اس کی طرف لگا دے گا۔ انسان کو جمعے کی نماز اور اس دن کوئی نماز یا عبادت کی طرف نہیں وہ آنے دے گا، وہ اپنا ہر حربہ جو ہے وہ انسان پر چلائے گا۔ تو یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے، تو لہٰذا اس کو ہم بھاری نہیں کہیں گے بلکہ اس کو عظمت والا ہی رہنے دیں گے کہ یہ عظمت والا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو دن آ رہے ہیں یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ دن کو برا بھلا کہیں گے، یہ وقت کو برا بھلا کہیں گے، تو اس وقت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ رب ذوالجلال نے بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حدیث قدسی بھی یہی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کے متعلق منع فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم جو ہے نا وہ یہ وقت کے متعلق یہ برا بھلا کہے گی کہ وقت برا آ گیا۔ نہیں، وقت نہیں برا گیا، انسان برے ہو گئے۔ آج ہم اپنے غافل ہو گئے ہیں، ہم عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ خیر، میں آپ کو ایک درود شریف کی فضیلت سناتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کریں تو کیسے کریں، اور آج ہمیں اولاد برا بھلا کہہ رہی ہے تو کیا یہ ہمارے کیے کا ہی ہمیں صلہ مل رہا ہے یا کوئی اور ہے وجہ؟ آج ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے، تو پہلے ہم درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ حکایتیں و نصیحتیں کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کا پڑوسی جو ہے نا وہ شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، گناہ بہت زیادہ کرتا تھا، گناہوں میں مغر رہتا تھا، کوئی نیکی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس اللہ کے بندے نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بہہ رہا، تو انہوں نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کون سا معاملہ فرمایا ہے کہ تو بہت گناہ گار تھا، تو سیاہ کار تھا، تو بدکار تھا، تو شراب خوری کرتا تھا، ارے تو شراب پیتا تھا، تو زنا کرتا تھا، تو لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا، تو گالی گلوچ نکالتا تھا، تو لوگوں کی غیبت کرتا تھا، تو لوگوں کو مارتا پیٹتا تھا، لوگوں کی لڑائی کرواتا تھا، ارے تیرے اندر سب برائی پائی گئی تھی، لیکن خالق کائنات نے تجھے جنت کس طرح عطا کر دی ہے؟ تیرا کون سا عمل جو ہے وہ رب ذوالجلال کو پسند آ گیا ہے کہ جس کے بدلے میں رب ذوالجلال نے تجھے جنت عطا کر دی ہے؟ اس بندے نے کہا، اے اللہ کے بندے، حقیقت بات یہی ہے، جو آپ نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، آپ کی حقیقت پر مبنی ہے آپ، لیکن بات یہ ہے کہ میں سیاہ کار تھا، میں بدکار تھا، میں گناہ گار تھا، میں شراب خوری کرتا تھا، میں زنا کرتا تھا، میں لوگوں کو لڑاتا تھا، میں گالی گلوچ نکالتا تھا، لیکن میری بخشش کا ذریعہ ایک عمل بنا ہے، وہ یہ ہے میں ایک راستے پر چل رہا تھا،
جو والدین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ نکالتے رہتے ہیں۔ اب یہ بچہ جو ہے پھر یہ عمل پکڑتا رہتا ہے۔ اب ادھر سے اس نے والدین کی گالی گلوچ سنی تو یہ بھی خود گالی گلوچ نکالنے لگ گیا، یہ گالیاں نکالنے لگ گیا۔ اب یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کو اتنا بولنا نہیں آتا ہے لیکن یہ گالی نکال رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اہل خانہ جو ہے، گھر والے جو ہے، اس کے والدین جو ہے یا اس کے بہن بھائی جو ہے وہ گالیاں ضرور نکالتے ہیں، یا اس کے پڑوسی والے جو ہے وہ گالیاں پڑوسی کو نکالتے ہیں۔ آج ہم اپنے محلے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو حقیقت بات ہے اتنی گندی گالیاں نکالتے ہیں نا، کیا ہم بتائیں۔ چھوٹی سی بچی ہے نا، وہ بہت زیادہ اور بہت ہی انتہائی گندی گالی نکالتی ہے۔ ارے اتنی تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جو بچہ گالی نکالتا ہے۔ اب یہ بچہ جو ہے، اب اس نے کبھی مسجد میں نہیں گیا، قرآن نہیں پڑھا، اس کی اچھی تربیت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس کی جو تربیت ہوئی ہے وہ گالی گلوچ میں، لڑائی جھگڑے میں ہوئی ہے۔ اس نے اپنے والدین کا پیار نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی اس نے وہ دیکھا ہے کہ بھائی میرے والدین میرے دادی دادے کے ساتھ، میرے نانی نانے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، ان کی کتنی عزت کر رہے ہیں، ان کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ میرے دادی دادے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ میرے دادی دادے کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ان کو مارتے پیٹتے ہیں، تو لہٰذا یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہوا پھر اس کے ذہن میں بڑی چیز نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور پھر یہ والدین کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے۔ اب اس کے جب والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ بچہ جو ہے جس کی اتنی گندی تربیت ہوئی ہے، یہ بڑا ہو کر اب یہ والدین کو مارتا پیٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا یہ ہے کہ بھائی میرے والدین میرے دادی دادے کو مارتے پیٹتے تھے، کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے، خود کو گالی گلوچ نکالتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اب لہٰذا یہ بھی اپنے والدین کو مارتا پیٹتا ہے، گالی گلوچ نکالتا ہے۔ اب والدین جو ہیں اب یہ سوچتے ہیں، اب لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں کہ میرا جو اولاد ہے نا یہ بگڑ گئی، میری اولاد گندی ہے، ہماری عزت نہیں کرتی، ہمارا احترام نہیں کرتے ہیں، ہماری اولاد گندی ہو گئی۔ نہیں، اولاد گندی نہیں، اولاد کو آپ نے گندا کر دیا تھا۔ اگر اسی اولاد کو آپ مدرسے میں ڈالتے، اسی اولاد کو آپ اچھی تربیت کرتے، اسی اولاد کو آپ مسجد میں ڈالتے، قرآن پاک پڑھاتے، اچھی تربیت کرتے، علم سکھاتے، تو یہی اولاد آپ کا ادب و احترام کرتی۔ لہٰذا آپ نے اس کو جو سکھایا ہے وہ گالی گلوچ سکھایا ہے، تو اب یہ آپ کو نکال رہا ہے۔ اب پھر یہ والدین اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ اولاد کی مار کھا کھا کر اولاد اتنا اپنے والدین کو مارتے ہیں، اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ پھر یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر یہ بھیک مانگتے ہیں، در بدر گھومتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں رات گزارتے ہیں، کبھی اپنی بیٹیوں کے پاس رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بیٹا گھر میں نہیں رہنے دیتا، بیٹا گھر سے روٹی بھی نہیں دیتا اچھی، کپڑے اچھے نہیں لے کر دے رہا ہے، کھانے پینے کا جو ان کا دل کرتا ہے وہ لا کر نہیں دیتا ہے۔ ارے یہ جو بھیک مانگتے ہیں کوئی اس پر گزارا کر رہے ہیں، کوئی کھا پی رہے ہیں، اپنی انتہائی برے طریقے سے یہ اپنی جو زندگی ہے یہ گزارتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا، وہ بھینسوں کے پاس سلا دیتے ہیں، پھر والدین کے لیے کمرہ نہیں ہے، وہ جھوپڑی سی بنی ہوئی اس کے نیچے سلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی انہوں نے اپنے والدین کو اسی جھوپڑی میں سلایا تھا، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے والدین کو نیس کپڑے نہیں لے کر دیے تھے، ان کو اچھا کھانا نہیں دیا تھا، لہٰذا انہیں کے ساتھ کوئی سلوک ہوا۔ یہ دیہاتی لائف ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو گالی گلوچ یہ وغیرہ یہ سکھاتے ہیں، تو لہٰذا جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ والدین کے ساتھ ویسے سلوک کرتا ہے۔ اب اگر ہم شہری لائف میں دیکھیں گے تو شہری لائف میں
کے والدین بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں. اب والدین ظاہر بات ہے بڑھاپے کی حالت میں ہے، سردی ہے، نہیں لایا جاتا، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کوئی اور بیمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں زیادہ تر جو طبیعت ہے نا یہ ٹھیک نہیں رہتی. بعض بزرگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں رہتی، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کیسی، کیونکہ یہ بچپنے بن کے یہ زیادہ قریب پھر ہو جاتے ہیں، تو ان کی کیسے نہ کیسے زندگی گزر ہوتی ہے، پھر ان سے بدبو بھی آتی ہے. اب یہ جو بچہ کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے، یہ فیشن ایبل بنا ہوتا ہے، فیشن کرنے والا بنا ہوتا ہے، تو اب یہ اپنے والدین سے اعتراض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. اب یہ اپنے والدین کو وہ اولڈ ہوم میں داخل کرا دیتا ہے. اب والدین جو ہیں اس کے وہ اولڈ ہوم میں زندگی گزار دیتے ہیں، ادھر ہی انتقال کر جاتے ہیں. یہ اپنے گھر میں نہیں رہتا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو والدین ہیں نا، یہ اولڈ ہوم کا جو ذریعہ بن رہے ہیں نا، یہ خود ہی اپنا راستہ بنا رہے ہیں. اگر اسی اولاد کی تربیت اچھی کرتے تو یہ کبھی بھی اپنے والدین کو جمع رکھتے اپنے گھر میں رکھتے. یہ جانتے کہ بھائی آج میرے آگے جتنی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں نا، تو یہ میرے والدین کے ذریعے ڈالتا ہے. پھر یہ سوچ رکھتے ہیں. اب یہ دیہات والے جو ہیں یہ بھی اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرتے ہیں. اب شہری جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں. پھر یہ دونوں ہی روتے ہیں، دونوں ہی روتے ہیں. پھر دونوں ہی اولاد کا پیار کی خاطر یہ ترستے رہتے ہیں. اور باپ بھی یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھے کبھی تو میرا بیٹا جو مجھے بیٹا کہہ کر کبھی تو میرے پاس بیٹھے، کبھی تو میری تربیت میرے پاس بیٹھ کر میری بھی گفتگو سنے. اپنا درد دل اپنی اولاد کو سنانا چاہتا ہے، لیکن اولاد سنتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی اپنی، جب اس کی اولاد کی تربیت کرنے کا وقت تھا اس ٹائم اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ ڈیروں میں گزار دی تھی، اپنی زندگی کاروبار میں گزار دی تھی، اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تھی. اب پھر یہ باہر جاتا ہے تو لوگ اس کی بات نہیں سنتے، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، گھر والے بھی نہیں سنتے. اب بیٹا جو ہے وہ بھی نہیں سنتا ہے، کیونکہ بھئی یہ بوڑھوں والی بات کرتا ہے، اچھی بات نہیں کرتا ہے. اب بیٹا جو ہے وہ بھی نفرت کرتا ہے، باہر والے بھی نفرت کرتے ہیں. یہ شخص جو ہے یہ اندر سے ہی یہ مارتا ہے، یہ اندر ہی سے اپنی جو زندگی ہے نا یہ انتہائی نازک طریقے سے یہ گزار رہا ہے. یہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور شہری لائف والے وہ گزار رہتے، کبھی اس کا اولاد حال چال نہیں پوچھنے کے لیے. وہ جس طرح وہ ایک شہری لوگ تھے تو انہوں نے اپنی ماں کو میں داخل کرا دیا، تو بیٹا کبھی ملنے گیا تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا گرمی بہت ہے، تو بیٹا اس میں نا ادھر پنکھے دینے تو لازا تو پنکھا لگوا دے. تو اس نے کہا کہ ماں اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو اب تیری زندگی کا یہ دن نہیں کم رہ گئے ہیں، یا میں ایسا ایسے لگواؤں یا اتنا کچھ کروں، اس کا کیا فائدہ ہے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا وجہ یہ ہے کہ میں تو یہ زندگی برداشت کر چکی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ہی کرنے میں رہے. بیٹا ہو سکتا ہے کہ آج تم نے مجھے ادھر چھوڑا ہے نا، تو کل کو تیری اولاد تجھے بنا ادھر چھوڑ. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو ادھر کا کوئی ایسی لگوا نہیں. تو یہ کمال تدید تدان یہ وہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لہذا اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرو. اپنی اولاد کو کوالٹی ٹائم دیں. یہ جو اپنا ٹائم
ڈیروں میں یا ٹی وی پہ آپ گزار دیتے ہیں، اس کے بجائے اپنی اولاد کے پاس ٹائم اسپینڈ کریں، ٹائم گزاریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر کے سنائیں، ان کو صحابہ کرام کی شان سنائیں، ان کو اولیاء اعظام کے قصے سنائیں، ان کو صحابیات کے قصے سنائیں، ان کو امہات کے قصے سنائیں، امہات کی نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے اپنی بیٹیوں کو وہ سنائیں، ان کی ایسی تربیت کریں، اور اپنے گھر میں یہ فلموں ڈراموں کے بجائے مدنی چینل چلائیں، اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیں، مدنی چینل پر یہ کارٹون چل رہے ہیں، بچے کارٹون کے شوقین ہیں تو ان کو مدنی چینل پر یہ کارٹون یہ سب دکھائیں، اس طرح اور جو پروگرام چلتے ہیں وہ دکھائیں، پھر اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آج کیا ہوا، اچھا آج آپ نے یہ کارٹون میں یہ آپ نے ویڈیو دیکھی تو اس میں یہ کارٹون کیا کہہ رہا ہے، وہ غلام رسول وہ کیا کہہ رہا تھا، یا اگر کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو وہ یہ کرے کہ وہ امام مسجد کے پاس آ کر یا کسی عالم دین کے پاس جا کر ایک بات سن کر آئے، کہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، میں ڈیلی آپ کے پاس آیا کروں گا، آپ مجھے ایک بات سنا کریں، پھر آپ وہ اپنے بچوں کو سنائیں، وہ بچوں سے اس کے بعد سنا کریں، اپنے بچوں سے وہ سنا کریں، پھر کبھی بھی آپ غافل نہ ہوں، اپنے بچوں کو مدرسے میں مسجد میں اسکول میں پابندی کے ساتھ بھیجیں، آپ کا بچہ کبھی بھی یہ کہے کہ میں نے آج ہی جانا تھا، آپ اس کو لازم چھوڑ کر آئے، لازماً اس کو چھوڑ کر آئے، پھر بھی وہ نہیں آ رہا تو اس کو 2-4 تھپڑ لگا کر اس کو چھوڑ کر آئے، اس سے آپ کا فائدہ ہو، آپ یہ سوچیں کہ آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کیا یہ آسان کام ہے یا مشکل ہے؟ اتنی کڑی دھوپ میں آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کیا یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اگر یہ مشکل کام ہے تو پھر آپ اپنی اولاد کے لیے تو آسانی والا کام بنائیں، اپنی اولاد کا جو فیوچر ہے مستقبل ہے وہ تو روشن کرنا ہے، وہ تو اچھا کرنا ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنی گرمی میں کام کرنا بہت مشکل ہے، تو جب آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے نہیں، اپنی اولاد کو کچھ سکھائیں گے نہیں، عمر سکھائیں گے نہیں، تو پھر جب آپ کی اولاد اتنا یہ محنت مزدوری اتنا دھوپ میں کام کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا نہیں نا، اچھا لگے گا، تو لہٰذا اپنی اولاد کی جو تربیت ہے نا وہ آسان طریقے سے کریں گے۔ یہ جب بھی آپ محنت مزدوری کر کے آتے ہیں، آپ رات کے وقت تھوڑا 10 منٹ آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو لازم دیں، لازماً اپنی اولاد کو بٹھائیں اور ان کو کوئی نہ کوئی قصہ جو ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت ہے، وہ لازماً اس کو سنائیں، اور اس طرح انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد میں پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی تربیت، وہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بڑھاپے میں آپ کی جو اچھے طریقے سے جو مطلب آپ نے بچپنے میں ان کی پرورش اچھی کی ہے، اب آپ کی مطلب بڑھاپے میں ایک طرح پرورش کا اب آپ کا دوبارہ، تو لہٰذا آپ کی اولاد آپ کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکے، آپ کا ادب و احترام کرے گی، آپ کے جو آپ نے الفاظ بولنا ہے وہ آپ کی اولاد کو جب آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، بری تربیت کریں گے تو پھر میں نے آپ کو وہ بتا چکا ہوں کہ شہری لائف اور دیہاتی دونوں نے جب اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی ہے
جب آپ یہ بتائیں گے کہ آقا علیہ السلام آپ کی بہن آپ کے پاس آئی تو آقا علیہ السلام نے اتنا کہا اور فرمایا کہ میری بہن ہے تو پیغام ہی بھیج دیتی نا تو میرے قبیلے کے جو کہتی ہے نا میں نے ان کو ویسے ہی نظر کیا بہن تو آ گئی ہے مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو پھر یہ بھائی میں نے اپنی بہن کا بہت زیادہ کیا جب بہن کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا آقا علیہ السلام جو بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی پیار کرتے تھے بہت محبت کرتے تھے تو یہ کس سے سنائیں گے کہ آقا علیہ السلام کی جو بہن ہے یہ آقا علیہ السلام سے اتنی محبت اتنا پیار کرتے تھے کہ کافروں کے سامنے کہتے تھے کافروں کہ تم لوگ اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرتے ہو اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہو اپنے ویروں کو دیکھتے ہو کہ کس کا ویر خوبصورت ہے تو حضرت شیمہ نے اپنا ویر آقا علیہ السلام کو لے کر ان کے پاس گئی تو جب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا رخ انور دیکھا چہرہ مبارک دیکھا تو کافر لڑکیوں نے کہا کہ اے شیمہ تیرا ویر بہت خوبصورت ہے ارے تیرے ویر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہم تو لاکھوں ویر اکٹھے کر لیں لیکن تیرے ویر جیسا ویر نہیں ہے جب ایسے باتیں ایسی احادیثیں ایسی روایات ایسی اپنے بچوں کی تربیت کریں گے یہ سنا کر پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک ہے پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کا ادب و احترام کرنا جب آپ نے غصے میں نہیں بھیجنا ہے آپ نے ان کو اچھی تربیت کرنی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو مار پیٹ کر آپ نے ان کو بھیجنا ہے اب یار یہ ایک دفعہ آپ مار پیٹ دیں گے نا تو یہ بعد میں آپ کو فائدہ ہوگا آپ دیکھیں کہ کسی کی اولاد جو ہے نا وہ بھائی مفتی بن جاتی ہے عالم دین بن جاتی ہے حافظ قرآن بن جاتی ہے یا کوئی فوجی لگ گیا پولیس میں لگ گیا کسی بھی عہدے پہ چلا گیا تو اب ادھر والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی والدین کو خوشی ہوتی ہے نا وہ ناز کرتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ بھائی میرا جو بیٹا ہے نا وہ عالم دین بن گیا میری بیٹی جو ہے نا وہ عالم دین ہے میرا بیٹا مفتی ہے میرا بیٹا وہ فلانے عہدے پر ہے پولیس والا ہے آرمی والا ہے رینجر والا ہے تو یہ ناز کر رہے ہیں یہ فخر کر رہے ہیں تو لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرف فخر کریں تو پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں پھر آج اپنی اولاد یہ جو اولاد غفلت کر رہی ہے گلی کوچوں میں یہ گھوم رہی ہے نا اس کو یوں گھومنے نہ دیں بلکہ یہ کان سے پکڑ کر یہ مدرسے میں اسکول میں یہ ان کو یہ زبردستی یا جس طرح مار پیٹ کر ان کو بڑھائیں لیکن یہ بعد میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا اور یہ بعد میں ہی آپ کا یہ پھر آپ کے احسان مند ہوں گے پھر یہ کہیں گے کہ نہیں یار جو والدین نے ہمیں مارا ہے نا وہ فائدے مند ہے جو ہمیں والدین یہ فجر کی نماز ٹائم اٹھا دیتے تھے نا یہ ہمارے لیے فائدہ مند تھا کہ آج ہم پڑھ گئے ہیں آج ہم اچھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم ان لوگوں کی طرح کام نہیں کر رہے کہ یہ محنت مزدوری یہ اتنی گرمی میں لوگ ہیں اور ہم آفس میں بیٹھے ہیں آرام سے اے سی لگا ہوا ہے کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں تو یہ پھر یہ مشغول ہوتے ہیں والدین کے اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی بیٹیوں کی بیٹوں کی اچھی تربیت کریں ان کو ادب و احترام سکھائیں بڑے چھوٹے کا اور بھائی بہن کا کس طرح ادب و احترام کرنا ہے یہ سکھائیں آج ہمارا جو بچہ یہ چڑچڑا پن ہوتا ہے نا یہ بچے کا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ماں حاملہ ہوتی ہے نا ماں حاملہ ہوتی ہے تو یہ جو میاں بیوی ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ جھگڑتے ہیں یہ لڑیں گے پھر یہ گالی گلوچ نکالیں گے اب ان کے گالی گلوچ ان کے لڑنے کی وجہ سے یہ بچہ یہ چڑچڑا پن ہوتا ہے اب یہ بچے
کہ آپ نے وہ سٹارٹ میں ہی تربیت، ابھی اس کے دنیا سے آنے سے قبل ہی تربیت اچھی نہیں ہوئی، تو لہٰذا اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ جب وہ حاملہ ہو تو آپ کبھی بھی اس کو گالی گلوچ تو ویسے نہیں نکالنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی بیوی کو گالی نکالو گے نا، اس کے والدین کو برا بھلا کہو گے نا، تو پھر وہ کب برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کی کتنی دیر برداشت کرے گی؟ اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے بھی والدین ہیں جس کو آپ تم لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر وہ تمہارے والدین کو برا بھلا کہتی، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری بیوی نافرمان ہو گئی، ہماری بیوی گندی ہو گئی۔ جناب آپ لوگوں نے خود کر دیا ہے، یہ خود اپنے کیے گا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، ورنہ وہ آپ کا فخر بنے گی، وہ بھی ناز کرے گی کہ الحمدللہ مجھے کوئی اچھا خامد ملا ہے، ورنہ یہ نہ ملے کہ وہ کہنے کہ جناب اچھا خامد ملا ہے کہ وہ کھوتی والے ڈنڈا پکڑ کے بھاگتا ہے یار۔ حالانکہ عورت نو زیادہ مارنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے یار، ان کا بھی جسم ہے۔ اگر خود بندہ سوچے نا کہ یار ساڈا جسم ہے، سانو کہ مارے سانو تکلیف ہوندی ہے، تو جدو اسی انہوں مارنے ہیں تو انہوں تکلیف نہیں ہوندی ہونی۔ اس طریقے جانوراں تے بھی آپ رحم کرے، انساناں تے بھی رحم کرے۔ خالق کائنات سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔